لوگ سازشیں کرتے ہیں ولیوں کے خلاف، بڑے طریقے سلیقے سے کہانی سنائی جاتی ہے، بڑے طریقے سے، بڑی بنا کے ہم بھی صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ بڑا طریقہ ہے نا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور بیچارہ کوئی بندہ بھی اس میں الجھ جاتا ہے۔ بھئی کس نے آپ کو کہا اللہ کو نہ مانو؟ اللہ کو بھی مانو، لیکن جب رب کہے نا جناب آدم کو مانو تو پھر حضرت آدم کو بھی مانو، پھر جب رب کہے نا حضرت ابراہیم خلیل کو مانو تو پھر انہیں بھی مانو، اور رب اللہ کہے نا حضرت اسماعیل ذبیح کو مانو تو پھر انہیں بھی مانو۔ جب رب کہے کہ موسیٰ کلیم کو مانو تو پھر وہاں بھی، اور جب رب کہے نا سارے نبی مل کے مصطفیٰ کریم کو مانو تو پھر حضور کو بھی مانو۔ سبحان اللہ، حضور بات اللہ اکبر، اللہ کو جزا۔ میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں، اللہ آپ کو خوش ہوتی ہے۔ کچھ سادے بندے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تقریر بھی 30-35 منٹ جمعے میں بھی اتنی کرتے ہیں، مختصر سی بات کرنی ہے، بس توجہ آپ کی درکار ہے۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا یہاں سفر کرنا، پیران نظام، کیونکہ میں بڑا گھومتا ہوں اور پاکستان کے سارے کونے میں نے دیکھ لیے، ملک سے باہر بھی میں نے کچھ جگہوں کو دیکھ لیا، تو صاحبزادہ صاحب نے بڑی درویشی کے انداز میں مجھے ٹیلی فون کیا۔ ہم تو پیروں سے ذرا ڈرتے رہتے ہیں، مشکل ہوتا ہے نا۔ حضرت کا فون اتنا سادہ اور انداز اتنا سادہ کہ میرے سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ کس طرح کر کے تیار ہو گئے اتنا لمبا سفر کرنے پہ۔ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، اور ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ سبحان اللہ، مشقت بہرحال ہمیں کرنی پڑی، لیکن یہ کہ ان سے مل کے مجھے اچھا لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات عطا فرمائے۔ کسی کی تعریف ہم اس لیے بالکل بھی نہیں کرتے کہ کوئی بندہ کسی کا کوئی غلط مطلب لے، خیر کی باتیں بھی ڈسکس ہونی چاہیے۔ ہم منفی باتیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں نا پیروں کی، تو جہاں خیر ہو تو اس کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے، اچھی بات ہو تو اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے چند باتیں اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پہ غور کریں گے۔ اولیاء اللہ کے خلاف لوگ کرتے رہے، کہانیاں ہوتی رہی، سلسلے چلتے رہے، اور تھوڑے بہت نہیں بڑے لمبے سلسلے اولیاء اللہ کے خلاف لوگوں نے بنائے، اور ہر دور میں بنائے، ہر دور، اور بڑی منظم پالیسی لوگوں نے اختیار کی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اولیاء یہ آج لنگر پکنے لگے ہیں، اس بڑے بڑے ہونے لگے ہیں، ورنہ تو ہمارے بزرگوں نے مقابلوں میں زندگی گزار دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو تو وہ خیمہ نہیں لگانے دیتے تھے، ساری زندگی لڑ کے وقت گزارا۔ داتا صاحب کے مزار پہ ساری دنیا جاتی ہے، پر داتا صاحب نے 3 دفعہ ہندوؤں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مار کھائی، ہر چوتھے دن تو روڑے کھانے پڑتے تھے۔ صرف دین کے لیے میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، روڑے کھانا بھی سنت ہے، یہ بھی بھائی سنت ہے۔ میٹھا کھا لو درمیان میں سنت ہے، پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ کبھی ہمارا تو خطیب مائک خراب ہو تو بگڑ جاتا ہے، پتہ نہیں سی میں ہونے مائک نہیں صحیح لے کے آئے، او بھائی کیا بات کرتے ہو، یہ رسول کائنات کا دین ہے۔ بڑی بڑی سازش، لیکن اللہ کے بندے گھبرایا، انہوں نے گھبرا کے وقت نہیں گزارا۔ وہ لوگ سازش کریں گے تو کیا، انہیں پتا تھا کہ عزتیں اللہ دے گا، عزتیں، اور وہ زیادہ الجھاؤ بھی نہیں پیدا کرتے تھے، خوف نہیں لوگوں کا تو زیادہ۔ یہ جو ہمارا آدمی قرآن مجید نے تعریف کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل بحث کرنا چاہے نا، جاہل تو بحث نہیں کرتے، وہ سلام کر کے گزر جائے۔ ہر بندے کا سٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ والا اس سے بحث کرے، ہر بندے کا سٹیٹس توجہ ہے میری بات پہ، آپ بھی زیادہ بحث نہ کیا کریں۔ ہمارے یہاں لوگ بحث بڑی کرتے ہیں، مذہب شاید سمجھے آیا ہی بحث کے لیے، مذہب عمل کے لیے آیا، بحث کریں گے مناظرہ کریں گے، لیکن علماء جن کا منصب عوام کا کام ہے کہ وہ عمل کریں۔ اللہ کے بندے بڑی بڑی سازشیں لوگوں نے کی، لیکن وہ الجھا، وہ نہیں الجھتے تھے۔ صوفیاء میں ایک بڑا نام ہے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، دلی میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا کیا کہا میں نے، جتنے چشتی ہیں نا ہمارے ہندو پاک کے، ان کے بڑے حضرت مولانا ہیں۔ اب حضرت مولانا کو بھی پیر ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، ان کے مولانا تو پیر نہیں نہ ہو سکتے، اور بھائی مولانا ہی پیر ہوتے، مولانا ہی۔ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے نا، بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو، تو یہ تو ہمارے شیخ کا فتویٰ ہے، درویشوں کا فتویٰ ہے، تو مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ آپ میری بات پہ غور کریں کہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی پڑھا، اللہ نے انہیں اعزاز دیا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت کی روشنی دی،
حدیث ترمذی میں فرمایا نا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کا بندہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ کوئی بندہ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا نا تو بتانا نہیں پڑتا تھا کس کام ہے۔ حضرت وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ بے اولاد ہے دعا کرانے آئے۔ کوئی اور کھڑا ہوا تو حضرت کہنا نہیں پڑا، حضرت فرماتے تھے اللہ بیچارہ بے روزگار ہے دعا کرانے آئے، کرم کر۔ تو شہرت زیادہ ہو گئی، لوگ زیادہ ماننے لگے۔ دلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو بہت بڑا رش ہو جاتا۔ اب یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بعضوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ مضبوط ہو گیا تو سیاسی طور پہ ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہ شروع کر دے۔ تو دلی کے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ مولانا فخر جہاں دہلوی اگر اتنے مضبوط ہو گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہ بنا دے۔ انہوں نے ایک چال رچی، ایک سازش کی۔ ایک عورت تھی طوائف، اس کو کچھ پیسے دیے کہا تو انہیں اداکاری کرنی ہے۔ وہ بن سفر کے نا جمعے کا خطبہ دے کے حضرت باہر نکل رہے تھے، دائیں بائیں مریدوں کی بڑی لمبی چوڑی قطاریں تھیں۔ وہ بن سفر کے نا جمعے والے دن پہنچ گئی اور عین رش کے درمیان اور آ کے گفتگو یوں کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ جو کمر میں درد تھی اس کا کیا حال ہے؟ وہ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، آپ تو خیر پکے ہیں، آپ نے میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ویسے سارے نہیں پکے ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں جو فٹافٹ ہی نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہانی سنائی تو اسی تے پکے ہو تو اڈی تے گالی نہیں نہ کیتے، ویسے کئی کچے پکے بھی ہوتے۔ وہ کچے پکے پریشان ہو گئے کہ پیر صاحب کا اس کے ساتھ کیا تعلق، فٹافٹ پریشان ہو گئے۔ اب اس نے ایک اور بڑا سخت جملہ کہا، کہنے لگی حضرت جی ناراض نہ ہونا، اس وقت میں کبھی نہ آتی، پر وہ رات کو آپ آئے تھے نا تو مجھے کھوٹے سکے دے گئے، تو میں ابھی بازار گئی ہوں تو دکاندار نے دیے نہیں۔ اتنے بڑے آدمی پر اتنا بڑا الزام، اللہ والوں کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارا مرشد رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، اب میں گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری تھی کچھ خریدنا تھا تو مہربانی کرے۔ لا خوف علیہ، رب کے بندے خوف نہیں کھاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے عزتیں تو اللہ دیتا ہے، عزتیں تو رب دیتا ہے۔ اس نے کہا نا کہ کھوٹے سکے دے گئے تھے تو حضرت نے کیا فرمایا، فرمانے لگے گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اس لیے کہ مریدوں کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، رب کی وجہ سے ملتی۔ فرمایا بیٹی دیکھنا، اس نے الزام لگایا تو حضرت کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی او میری بیٹی۔ تیسری دفعہ فرمانے لگے او پیاری بیٹی، تو فکر نہ کر میرا بیٹا، تو نہ کھوٹے سکے دے جا، اصلی لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اصلی سکے دیے، اصلی۔ اور حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے مسجد کی تو تھوڑی دیر سختے میں رہی، چپ لگ گئی اس کو۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، اسے چپ لگ گئی، ٹھٹر گئی کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد نا چیخ مار کے روئی، دوڑ کے آتی حضرت شیخ کے پیروں میں بیٹھی آگے سے۔ تو لوگ کہنے لگی وہ دلی کے درویش تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، رسوا کرنے آئی تھی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے نہ بہن کہا نہ بیٹی کہا، جس نے دیکھا گندی نظر سے دیکھا، میں تجھے رسوا کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ لفظ کہتے ہوئے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور منہ پہ رکھا، کہنے لگی اب میں بتاؤں گی نا دلی والوں کو کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اب میرا کوٹھا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی اور قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں نے انہوں نے یہ دنیاوی غم، یہ آزمائشیں، یہ سازشیں، ان کو کبھی بھی اپنے سامنے ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے اور متقی ہوتے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، گناہ سے بچنے والا متقی ہے۔ تقوی کا ایک معنی محتاط رہنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تنگ رستہ ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، کھلا لباس پہنے ہوئے شخص کو اگر بیچ میں سے گزرنا پڑے تو کیسے گزرے گا؟
تو حضرت عمر کہنے لگے ظاہر ہے اپنے آپ کو سمیٹے گا، بچائے گا اور کانٹوں سے بچتا ہوا گزر جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور، دنیا میں بھی دائیں بائیں گناہوں کی بڑی جھاڑیاں ہیں، جو بچ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ بولتا بھی محتاط ہے، کھاتا بھی محتاط ہے، اس پر پیرا ہوتا ہے شریعت کا، دین کا پیرا، اس کی زبان سے لغو جملے نہیں نکلتے، فضول نہیں نکلتے، اس کا لب و لہجہ سنت اور شریعت میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ محتاط لوگ ہوتے ہیں، محتاط، تقویٰ ان کی زندگی کا معیار ہوتا ہے۔ یہ جو کرامت ملتی ہے نا اللہ والوں کو، کرامت ایک اعزاز ہے، لیکن کرامت کوئی اتنا بڑا کمال نہیں، نہ رب کے بندے اسے کمال جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل تو استقامت ہے اور ضرورت بھی استقامت کی ہے۔ وہ توجہ کرتے ہیں لیکن وہ توجہ استقامت کی طرف کرتے ہیں۔ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی قدم دین سے آگے پیچھے نہ ہو۔ معصوم نہیں ہوتے لیکن کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، متقی رہتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ رب کا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، جو غیر محتاط ہو لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص متقی نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے پرہیزگار، تقوی والے، صاف ستھرے، ان کو دیکھ کے لوگوں کو رسول پاک علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت ساری زندگی کتابیں پڑھائی، حدیث لکھی،